یہ ہے اورنگی ٹاؤن جو آج سراپا احتجاج تھا اور کشمیریوں سے حق ارادیت دلوانے کے لیے آج اورنگی ٹاؤن گونج رہا تھا۔ چیئرمین حاجی جمیل ضیاء، میونسپل کمشنر آغا فہد اور ان کے بلدیاتی افسران یقینی طور پر آج ہراول دستے کی طرف سامنے آئے اور اورنگی ٹاؤن کی شاہراہوں پر کش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے، لیکن حیران کن طور پر آج شدید گرم موسم میں بھی چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کے ساتھ ساتھ آغا فہد جو میونسپل کمشنر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اسکول کے معصوم طلباء و طالبات کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ لیکن حیران کن طور پر یہ ریلی 5 نمبر چورنگی تک جانی تھی، لیکن حاجی جمیل ضیاء جذباتی ہو گئے اور اس کو 1 کلومیٹر تک طویل لے گئے، کیونکہ ریلی کے اندر جہاں ٹریفک پولیس ہو یا ہمارے علاقائی یعنی تھانے کی فورسز ہو، انہوں نے بھی ریلی کو فل تحفظ فراہم کیا اور اس کے لیے راستے دیے۔ قابل احترام اساتذہ ہوں، طلباء و طالبات ہوں، انہوں نے یقینی طور پر ریلی میں بھرپور شرکت کی، کیونکہ یہ یوم سیاہ بلیک ڈے تھا اور کشمیری عوام سے یکجہتی، خواتین بچوں پہ جو مظالم ڈھائے گئے تھے اس کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ کشمیری پرچم اٹھائے ہوئے اورنگی ٹاؤن سے لوگ بتائیے گا، آپ فلسطین کی ریلی ہو، اسرائیل ہے، کشمیر ہے، ہر دفعہ ایکٹیو ہے، اور اورنگی ٹاؤن میں تو آج سراپا احتجاج ہے اورنگی ٹاؤن کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج 27 اکتوبر ہے، آج جو ہے بلیک ڈے جو ہے یہاں کے ہمارے اورنگی پورے پاکستان میں منائے جا رہے ہیں، اور بالخصوص میں اپنے اورنگی ٹاؤن کے جو ہمارے ٹی ایم سی اورنگی کے اسٹاف ہیں، ہمارے یہاں پہ بچے بچیاں ہیں، ہمارے افراد ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ریلی نکال رہے ہیں، واک کر رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ 1947 میں جو مقبول چال چلا تھا انڈیا نے، وہ جو ہے 27 اکتوبر ہر سال جو ہے ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہم ریلی نکالتے ہیں اور جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے۔ اور میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2024 ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو جو ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ جو ظلم کو ختم کر کے آزادی دلائی جائے کشمیری بھائیوں کو بھی، فلسطینی بھائیوں کو۔ جبکہ میونسپل کمشنر آغا فہد جن کی یہ ذمہ داری تھی، انہوں نے شاندار طریقے سے وقت کا اہتمام کیا اور کشمیریوں سے کھل کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ سنیے انہی کی زبانی۔ آرڈر نکالا تھا، تمام میونسپل کمشنر کو پابند کیا تھا، یوم سیاہ منائیں گے۔ آج اورنگی ٹاؤن میں یقیناً آپ لوگوں نے کام کر دیا، تمام افسران و ملازمین موجود ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف ایک کال دی اور انہوں نے کال میں ہمارے لبیک کیا کشمیر کی وجہ سے۔ کشمیر کی وجہ سے ہم لوگ آئے یہاں پر، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو کشمیر پاکستان بنے گا۔ گرم موسم میں یقینی طور پر 1 کلومیٹر طویل واک اور یقینی طور پر سب سے بڑی واک اورنگی ٹاؤن کی قرار دی جا سکتی ہے، جس میں قابل احترام اساتذہ، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد، افسران و ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی اور یقینی طور پر کھل کر کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ تاہم 1 کلومیٹر واک، اور وہ بھی طویل اور شدید گرم موسم میں، لیکن کشمیریوں سے یکجہتی کا کھل کر اظہار جس طرح کیا گیا ہے، جس موقع پر نے نعرے لگائے، سنیے لیکن آج گرم موسم میں جب واک طویل ہوئی تو ہم نے بولا بھائی چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کیا کر رہا ہو، پگھل جاؤ گے۔ بولا ہم نہیں پگھلیں گے، میونسپل کمشنر کو پگھلائیں گے، ہمارے پاس جو 5-5 ٹن کے ہیں ان کو آج میں پگھلوا کے 45 کلو کا کر دوں گا۔ اور میں نے کہا میونسپل کمشنر تو ویسے ہی پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ظالم چیئرمین حاجی جمیل ضیاء 1 کلومیٹر طویل واک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن شکر ہے آغا فہد چلتے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابل احترام اساتذہ اور بچے بھی، شاباش۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔